نقشے پا چاہیے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی اب لا جلوائے حق نما چاہیے ارے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا چاہیے کچھ دنیا کی دولت فقط چاہیے شاہ کوثر میٹھی نظر چاہیے یا نبی آپ جیسے ویسی یا نبی آپ جیسے ویسی عطا چاہیے اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتا ہے گناہگار کیا چاہیے دنیا کی بات نہیں ہوئی حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتا ہے گناہگار کیا چاہیے تو عرض کر دوں گا خدا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے تو سبحان اللہ اور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا خوب لکھتے ہیں کہ کاف کھول کتاب تلک قاضی اڑھئی وقت نماز اڑھئی سرکارا بابا صاحب کہتے ہیں کہ کاف کھول کتاب تلک قاضی اڑھئی وقت نماز اڑھئی سرکار آگے جب پاک بلال اذان دیتی کل کھول اڑھئی سرکار آگے تم فرض مقدس بھی یارو میری سوچ کو پانی تار آگے میں خرید نماز قضا 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 برسول میرے ادب کرو سرکار میں خرید نماز قضا قضا برسول پہلے ادب کرو سرکار آگے اور عجیب کیف ہے عشق نبی کی مستی ہے عجیب کیف ہے عشق نبی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے یہ شاعری نہیں میرا ایمان ہے دوستو نبی نہیں تو عبادت بھی بت پرست نبی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے آپ کی محبتوں میں ملتوث ہوں جناب حافظ ہارون صاحب بلبل مدینہ آج کی بزم کے خصوصی نعت خوان نعروں کی گون میں تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان التیاری حسابا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم یا شفیع المذنبین ادرکنی زین العابدین یا شفیع المذنبین ادرکنی زین العابدین معبوس عہد الظالمین فی الموقع والمستحب حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل صد احترام خطیب پاکستان میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ ذکی صابری صاحب اور حاضری کا شرف حاصل ہوا میرے برادر بھائی ذوالقرنین صاحب کی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے حاضری دینی ہے تو ان کے حکم کے مطابق آج وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا آپ تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں یا اپنے علاقہ میں محفل میلاد سجاتا ہے اللہ وہاں سال بھر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں پر اس بستی پر اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کریں کہ ہم جہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں ہم جہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام
کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. انداز زمانے سے جدا ہوتے ان کے جو مدینہ کے گدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں اور مانگنے مانگنے وال چلو کہ در دس پر اور مانگنے چلو بگدا ہوتے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے لا اس صورت کو میں جانا تھا کہ جانا تھا سچ میرا دلی میں شانا تھا. پڑھیے لا الہ الا اللہ
मुख चंद बदल मथे चंद काली आखे मस्तानी पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जेड़े कहते से मरांगे दिन रात अजी उन्होंने बारियां मारियां ने ते जदों चुकी सांसे जग सारा कबली वाले ने सचिया यार ने मोहम्मद बूटिया चुठाई जग सारा वाले दिन सचिया यार के खाली न मोड़ी ओ जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया हे तेरे मंगते रुतबा कमाले तेरे मंगते रुतबा कमाले कोई शाना तू बदले
رسول اللہ شان تو بد کے جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا اے رب دا تجھا رب دا حبیب رب دا تجھا طبیب دیدار تیرا یا رسول اللہ دیدار تیرا او سجنا دوانا دیدار تیرا او سجنا دوانا جگ چھڑ کے سارا ہوتے در تے آیا جگ چھڑ کے سارا ہوتے در تے آیا ہے پج تک دس دس کا میں خیر پاوی پج تک دس دسا مینو خیر پاوی وقت نزاعت ہو کڑا دکھاوی وقت نزاعت ہو کڑا دکھاوی ایویں نہیں سونا یا رسول اللہ ایویں نہیں سونا او تیرے نال لانا ایویں نہیں سونا او تیرے نال لانا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی موڑی او بات سمسا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا مختصر سی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس کے بعد اجازت کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مولا علی اور کی شان دسان نظر کرتے کڑے نو کلی کردہ مولا علی دا کچھ بھی نہیں جڑا غیر دے اگے جا تلی درگاہ تے مولا علی جنا جاوے بلا سن کے سنی ہر ویلے علی کردا
کر سڑدا کر سڑدا یزیدہ نا سن کے سنی ہر ویلے علی کردہ تے میں کی فاطمہ زہرا دی شان دساں دو جا کے پیچھے جی مثال کوئی نہیں اور لکھاں عورتاں ہویاں تے ہون گئیاں رل سکدی اس دے نال کوئی نہیں تے او دی نظر سے مقام خیال کوئی نہیں صدف جن فقیران سوالیاں دا رد قدر کیتا سوال کوئی نہیں کہ اسلام فاطمہ ایمان فاطمہ اسلام فاطمہ ایمان فاطمہ نوکر جس دے جنت دے رضوان فاطمہ اور لگتے جگر نبی راضی ہے جس رب رحمان فاطمہ راضی ہے جس رب رحمان فاطمہ بابا دین کی مدینہ کربلا قربان فاطمہ مدینہ کربلا قربان فاطمہ کیوں نہ عظیم زہرا پہچان فاطمہ مومن حلال پہچان فاطمہ دن دن دے دریائے بیٹھے ہوئی سبزیاں خشکی زبانہ اور پھر بھی بڑے بڑے وہ جانا دیا انہاں غازیوں سے جوانا تے بیت یزید قبول کی تک آل نبی دیا سارا سب
کچھ کربل دے میدانات تیک کر کے اٹر کے سارے انہیں آئی حسین دیواری او بین رکھے صدقے ویرا میری جان تیرے تو او واری تے چھتیا او تیری علامیں او پیچھے کرنی بیچاری وہ آسم باقی گڑے دی پھڑے بے زینب کر دی وہ سازی کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے کہ مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جانا کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین کوئی نہیں، آپ سے حسین آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اما عائشہ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ سا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اگر حسن کی بات کی جائے تو آپ کے بعد حسن یوسف کی باری آتی ہے، لیکن حسن یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ان کو ہوش تک نہ رہا، لیکن آپ کو دیکھ کر کبھی یہ عالم نہ ہوا۔ تو سرکار نے فرمایا ہے عائشہ، آپ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ہے عائشہ مجھ محمد کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 70,000 حجابات ڈالے ہوئے ہیں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ہے عائشہ اگر رب کی ذات مجھ محمد کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا دے تو یہ جہان والے مجھ محمد کا چہرہ دیکھ کر اپنے سینوں سے گردنوں کو جھکا کر دیتے۔ پیارے رکھو نا سبحان اللہ، ذرا گج بج کے رکھو سبحان اللہ۔ خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے کہ طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب دے گا۔ اور یہی چہرہ جب وادی حمرا میں تاجدار گولڈا نے دیکھا تو جو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ آج سکھ متران بدیری ہے۔ پیارا لاکھا سبحان اللہ۔ میں نے بس حضرت صاحب کی طرف سفر کرنا ہے، آخری کلام ہے، آخری حاضری ہے، بس اپنی بیداری کا ثبوت میں نے ایک ہاتھ کو بلند کے کہے سبحان اللہ۔ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ جو محبت سے عقیدت سے میرے کہنے پر نہیں، آقا کے عشق میں، محبت میں، پیار میں سبحان اللہ کی صدا لگائے، آج گھر جائے، زہری آنکھ بند ہو، اندر کی آنکھ کھل جائے، چہرہ بددعا کی زیارت ہو جائے۔ کہنا کو ذرا سبحان اللہ۔ بابا صاحب نے کہا آج سکھ متران دی بدیری ہے، کیوں دل بھی اداس گھنیری ہے، لوگ وچ شوق شہیری ہے، اج نینا آیا کیوں جڑیاں اتحاد بہار زمانی ہے، جن دو جگ وچ سلطانی ہے، گل اگلے بل انسانی ہے، مجھے چاہتے بارے چاشانی ہے، کتے چمکے چلائے نورانی ہے، کل ذلت سے اک مستانی ہے، بہبور علی حکمت بنا اس سور میں جانا کہ جانے
جہان سچ آج ترک دی شان جس شان سے شانہ سب دنیا تو اب روح کو اس مثال جن نور کے مثال تیر چھٹن سب سرد اکھاں کے لائے جمن چک نچ موتی دنیا ہند لڑیاں سبحان اللہ لا عجب العجاب لا احسن اللہ لا اکبر اللہ کتن میرے علی کتن میری شاہ مستاہ علی کتھے جا بے حد عجب کام کیا حد کا بے حد کون ہے؟ میرے رب کی ذات. لیکن شاعر کہہ رہے کہ اس نے بھی حد کی. اور کیا حد کی؟ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود کو دکھانے کے لیے خود تو چھپا رہا اور دکھانے کے لیے خود تو چھپا رہا اور دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد. اللہ سبحان اللہ. ملتمس ہوں مقرر نقطہ نام خطیب پاکستان خوبصورت آواز حضرت علامہ مولانا حافظ ذکی احمد صابری صاحب دارالمعون میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن میلاد النبی علماء اہل سنت. اس شعر پر سب کو دعوتی کتاب دے رہا ہوں کہ عجیب نفیس لہجے میں میٹھی سی گفتگو کرنا. نفیس لہجے میں میٹھی سی گفتگو کرنا کہ جیسے چاند غریباں کو رفو کرنا. اور کمال عشق حقیقی یہی ہے کہ ہر لحظہ بہاروں کی گفتگو کرنا. نعرہ رسالت، الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرف صدور الصادقین بالتوحید وفضل الله المظاهرين الإسلام على الأديان. اللهم صل على قبر محمد في القبور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن
رسولا قال الله عز وجل في القرآن المجيد في مقام ثاني لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال الله عز وجل في القرآن المجيد في مقام ثالث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب من أنا لبيك وصادق يا رسول الله يا رب من أنا قالت الرب إنك أنت رسول رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کر ذکر مدینے والڑے دا ادھے وچ بلائی تیری کر ذکر مدینے والڑے دا ادھے وچ بلائی تیری کر ذکر مدینے ادھے وچ بلائی تیری مل جائے میرے ساتھ کر ذکر مدینے والڑے دا ادھے وچ بلائی تیری کر ذکر مدینے تیری کر ذکر مدینے والے دا ادھے وچ بلائی
سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری کر ذکر کھولیے زبان کی گرا کھولیے پریشان نہ ہوئیے قسم ہے جس نبی کے لیے جس رسول کے لیے میں تم آج اس موڑا تنہال کی سرزمین میں اپنے آقا کے جشن میں بیٹھے وہ نبی کرم بھی کریں گے فضل بھی کریں گے رحمت کی چادر بھی ڈالیں گے کر ذکر مدینے والے دا اد وچ بڑائی تیری کر ذکر مدینے والے دا اد وچ بڑائی تیری ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدا آئی تیری کر ذکر مدینے والے دا 2 صدا کے بعد میرے قابل صد احترام میرے برادر اصغر واسف شاہ خدا واسف شاہ حجاز محترمی و محتشمی حافظ محمد ہارون صاحب عباسی ادام اللہ و برکاتی آج کی اس محفل کے خوبصورت نقیب اللہ انہیں بھی سلامت و کرامت رکھے آج ہم یہاں پر اس موڑا تنہال میں اپنے آقا مولا ملجا ماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی خوبصورت محفل سجائے بیٹھے ہیں اللہ اپنے محبوب کی زلف عنبری کا صدقہ جن میرے ان جمع بھائیوں نے عزیزوں نے اس محفل کے سجانے میں محترم عزیزم ہیں چھوٹے ہیں محترم سعد وسیم صاحب جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اللہ اسے سلامت با کرامت رکھے اور رسول اللہ کی اس بزم پاک کے صدقہ میں اسے ہر میدان میں کامرانی اور فتح نصیب فرمائے میرے بھائی محترم شہزاد صاحب محترم ذوالقرنین صاحب محترم گلفام صاحب اور دیگر ان کے جتنے معاونین ہیں جتنے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے میں نے جس کا نام لے لیا سو لے لیا جس کا نہیں لیا کوئی بات نہیں جس نبی کی بزم سجا کر کے بیٹھے ہیں وہ محبوب کرم بھی کرتے ہیں فضل بھی کرتے ہیں اور ان کی راہ میں مالک اور اس کے محبوب کی راہ میں خرچ کرنے والے کو دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں بھی عطا فرماتے ہیں اللہ جن جن حضرات نے اس محفل کے سجانے میں درہم قدم سخرے کسی معاملے میں بھی حصہ لیا اللہ رے کی جان میں مال میں آبرو میں عزت میں برکت عطا فرمائے یہ پہلی محفل میلاد پاک اس مسجد میں ہم یہاں سجا رہے ہیں اللہ ہر سال ہمیں اسی طرح اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے بغیر کسی تمیزی گفتگو کے جو قرآن سے میں نے پڑھا اللہ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا یہ آپ کو پتہ ہے کس کی دعا ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے جب آپ نے اللہ کا گھر بنا لیا نا جی خانہ کعبہ تیار ہو گیا یہ خلیل دعا فرما رہے ہیں کون فرما رہے ہیں حضرت خلیل فرما رہے ہیں میں قربان اور میرے نبی کی محبت میں بیٹھنے والے اپنے آقا کے ذکر کی بزم سجانے والے جب اللہ کا گھر بن گیا نا خالق نے کا گھر تیار ہو گیا حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں خلیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں ربنا
اور میرے نبی کے دیوانے قسم ہے جب یہ گھر تیار ہو گیا خانہ کعبہ خلیل دعا کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا سے بھیج دے میرے سونے ربا اس کو بھیج دے جس کا انتظار کر کے میری آنکھیں بھی بوڑھی ہو گئی ہے ذرا اس محبوب کو بھیج دینا جس کا انتظار کر کے میری آنکھیں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں اسے ذرا بھیج دینا ہم بھی بدن سجا کر کے کہتے اپنے آقا کی محفل سجا کر کے کہتے سونا نبی آ گیا کملی والا آ گیا آگے اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا وہ رسول آ گیا شان والا رسول آ گیا ہم بھی کہتے ہیں وہ عظمت والا رسول آ گیا وہ شان والا رسول آ گیا وہ میرے نبی کے لیے بیٹھنے والے یہ تو نبیوں نے دعا کی ہے اپنے مقام کو ذرا پہچاننا اپنی شان کو پہچان اپنی عظمت کو پہچان اس نبی کا امتی بنا کر کے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا جس نبی کی امت میں جس رسول کی امت میں آنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ذات بھی دعا کر رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے نبوت کا تاج نہ بنا بلکہ آخری نبی کا امتی بنا کر کے کائنات میں مبعوث فرما دے کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑا اعزاز ہے اس اعزاز کو اس شان کو آج ہم نے بھلا دیا قسم ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا آنے والے کی شان یہ ہے کہ آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا نا ارے آنے والا رسول وہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا زمین پر محمد ہوگا ارے وہ میرا دھنیال کی اس ٹھوک میں بسنے والی نظر عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ارے یہ کہہ رہے ہیں اتنے میں 12 حواری بیٹھے ہیں خاص لوگ بیٹھے ہیں وہ اٹھ کر کے ایک کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ذرا بتائیے کیا وہ شان والا رسول کیا وہ عظمت والا رسول آپ سے بھی زیادہ شان والا ہے آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں 12 حواری تھے خاص لوگ بیٹھے تھے تعجب تو ہوا نا بھائی جس کے ترانے میرا نبی پڑھ رہا ہے میرا عیسیٰ پڑھ رہا ہے وہ کوئی شان والا ہی ہوگا فرمایا کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے فرمایا ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ آپ سے بھی زیادہ شان والا ہوگا آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہوگا فرمایا ہاں وہ پوچھنے والی وہ کہنے والی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ شان والا فرمایا ہاں اگر ان کے نالے میں پاک کے تسمے کھولنے کا موقع بھی ابن مریم کو مل جائے تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی اور میں اس نبی کا ذکر نہ کروں تو بتا کس نبی کا ذکر کروں جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعا فرمائی ہے پھر اپنے ساتھ محبت کا انداز دیکھ اپنے ساتھ پیار کا انداز دیکھنا میرا نبی میرا تیرا کتنا غمخوار تھا میرا رسول میرا تیرا کتنا چاہنے والا تھا میرے تیرے لیے کتنے رونے والے تھے وہ میرے نبی دنیا میں آئے پھر بھی میرا تیرا غم میرے رسول دنیا سے گئے پھر بھی میرا تیرا غم میرے نبی حشر میں ہوں گے پھر بھی میرا تیرا غم
وہ میرے خطیبانہ بات نہیں کی، میں آخری بات جو میں نے کہی، میرے رسول میدان محشر ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اعلان ہو جائے گا، جنتیوں کی صف لگ جائے گی، دوزخیوں کی صف لگ جائے گی۔ میں اس نبی کی باتیں نہ کروں تو بتانا کس کی باتیں کروں، میں اس رسول کے ترانے نہ پڑھوں تو بتانا کس کے ترانے پڑھوں۔ قسم ہے آخری وقت آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، ارے صف لگ جائے گی جنتیوں کی، دوزخیوں کی صف لگ جائے گی، اعلان ہو جائے گا۔ فرمایا اسے دوزخ کے حوالے کر دو، اسے جنت کے حوالے کر دو، اسے دوزخ میں پھینک دو، اسے جنت میں بھیج دو۔ اب ہوا یہ میرے لجپال نبی میرے رسول سامنے سے آ جائیں گے، ارے میدان محشر میں فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے، اور میں فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے، رب کا فیصلہ ہو جائے گا، مالک کا اعلان ہو جائے گا، اور میں جنتی سے جنتی ہے دوزخ سامنے سے لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں میرے رسول آ جائیں گے، میرے آقا آ جائیں گے، وہ اس سردی کی رات میں اپنے نبی کے لیے بیٹھنے والے، اپنے رسول کے لیے بیٹھنے والے، اس محبوب کی محبت کا انداز بھی تو دیکھنا۔ آج میں نے تم نے بستر چھوڑا اپنے رسول کے لیے، رات پہ بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو وہ یاد سجدی سنیا یاد جگاوے، وہ درد مندانو تاج سجدی سنیا یاد جگاوے۔ قسم ہے میرے رسول سامنے سے آ جائیں گے، اور جب ایسے بچے پروان چڑھیں گے تو پھر ہمیں خوف کس کا ہے؟ جب ایسے محبتوں والے بچے پروان چڑھیں گے تو ہمیں ڈر کس کا؟ پھر تو ہم رسول اللہ کے چاہنے والے، جب ایسا معاشرہ تشکیل چڑھے گا اپنے رسول کی محبت میں تڑپنے والا، تو پھر درد نہیں، دکھ نہیں، برہت طرف ہمیں اجالا ہی اجالا نظر آئے گا۔ تو اب میرے رسول میرے آقا سامنے سے آ جائیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس لیے میں اپنی مثال دیتا ہوں، فرمایا حافظ ذکیر صابری کو دوزخ کے حوالے کرو، فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے، مالک کا اعلان ہو جائے گا، پروردگار کا اعلان ہو جائے گا، اس کے پاس نیکیاں نہیں، اس کے پاس نمازیں نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں، عبادت نہیں، کھوٹا نکلا ہے ان معاملات میں، اسے جہنم کے حوالے کر دیجئے، اسے دوزخ کے حوالے کر دیجئے۔ ارے فرشتے باندھ کر کے لے جا رہے ہوں گے، سامنے سے میرا محبوب آ جائے گا، سامنے سے میرا آقا آ جائیں گے، سامنے سے میرے نبی آ جائیں گے۔ فرمایا فرشتوں اسے کھول دو، اسے کھول دو، یا رسول اللہ رب کا حکم ہے، فرمایا اسے دوزخ کے حوالے کرنا، اسے جہنم کے حوالے کر دو۔ فرمایا آج جو میں کہتا ہوں میں بھی اس رب کا مائی ہوں، آج اسے کھول دو گا، فرشتے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، تیرا حکم تھا اسے دوزخ کے حوالے کر دو، لیکن لے کر کے جا رہے تھے، سامنے سے تیرا نبی آ گیا۔ میں اس نبی کا ذکر نہ کروں تو پتا کس کا کروں نا، میں اس رسول کی محبت میں باتیں نہ کروں تو پتا کس کی محبت میں کروں۔ ارے جو رسول جہاں پر ماں بھاگ جائے گی، جہاں پر بہن دور ہو جائے گی، جہاں پر سنگی بیلی سارے منہ موڑ جائے گی، ایسی حالت میں میرے رسول میرے تیرے لیے وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر
کر کے دعا کر رہے ہوں. فرمایا اسے کھول دو. فرشتے رب کی بارگاہ میں یا رب العالمین تیرا حکم تھا دوزخ کے حوالے کرو لیکن تیرا نبی کہتا ہے اسے کھول دو. فرمایا ہے میرے فرشتوں آج یہ بزم سجانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے محبوب کی شان کریمی دکھائی جانی ہے. انہو علیم بذات الصدور. میں تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا تھا. میں کن کہتا ہوں فیکون کہتا ہوں تو کائنات بن جاتی ہے. مجھے یہ لکھنے لکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا اسی لیے کہ اس محشر کے میدان کو سجایا اسی لیے کہ اپنے محبوب کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے. فرمایا جو میرا نبی کہتا ہے آج کر دو, جو میرا رسول کہتا ہے اسے کر دو. یہ مشکات شریف ہے. فرمایا فرشتے اسے کھول دیں گے. فرشتے مجھے کھول دیں گے, آ کر کے تلاش کریں گے, آ کر کے ڈھونڈیں گے, لیکن وہاں چھپنے کی کوئی تھا تو نہیں ہوگی, وہاں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر. میرے رسول مجھے اپنی چادر کے نیچے چھپا لیں گے, میرے آقا مجھے اپنی کملی کے نیچے چھپا لیں گے. فرشتے آ کر کے تلاش کریں گے, فرشتے آ کر کے ڈھونڈیں گے. فرمایا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی. فرمایا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیری چادر کے نیچے چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیری کملی کے نیچے چھپا ہو. وہ رسول وہاں پر بھی میرے تیرے لیے افسردہ ہوں گے. امتی بھی ایسا نہیں کہ نبی کے آمد کے دن آ جائے اپنے آقا کی باتیں نہ کرے. وہ اس رسول کے لیے بیٹھنے والے قسم ہے ہم ویسے نہیں بیٹھے یا آقا کرم نہیں کریں گے یہ بھی بات نہیں. ان کے لیے دوری نزدیکی کوئی نہیں. جب دیوانہ بیٹھتا ہے, جب مستانہ بیٹھتا ہے, آقا دیکھتے بھی ہے, آقا پہچانتے بھی ہے, آقا کرم کے دروازے بھی کھولتے ہیں. ارے جس طرح آج آپ بیٹھے ہیں اسی طرح کے وہاں پر جب میرے رسول حیات ظاہری کے اندر موجود تھے کافر سارے جمع ہو گئے. کہا نعوذ باللہ آج محمد کا سر قلم کرنا ہے, آج محمد کا کام تمام کرنا ہے. نقل کفر کفر نباشد اس لیے کہ انہوں نے نیا دین نکال لیا ہے, ہمارے درمیان لائن کھینچ لی ہے, آج ان کا سر قلم کرنا ہے. کافر جمع ہو گئے. ادھر میرے نبی کے دیوانے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سارے آ گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ادھر سے 1000 کا لشکر لے کر میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے, میرے رسول کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ارے قبیلے کا سردار ہے, 1000 کا خونی لشکر لے کر میرے محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے, ارے جب اس وادی میں ادھر سے میرے رسول ادھر سے 1000 کا لشکر لے کر کے آمنا سامنا ہو گیا. اب ذرا دیکھنا جب آمنا سامنا ہوا نا, میں اختصار سے میرے محمد عربی کی بارگاہ میں کہتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکال دی. یا رسول اللہ یہ آپ کا بھی ادب ہے. فرمایا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. میرے نبی نے فرمایا داؤ یا عمر ہے. فرمایا عمر رہنے دے, اس لیے کہ آج جو میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھتا, جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا, چھوڑ دے اسے. میرے نبی کی بارگاہ میں پھر آل فال باتیں کرنے لگا. میرے رسول کا غلام پھر عمر بڑک پڑ اٹھے. میرے نبی نے کہا نا عمر چھوڑ دے. اب تیسری دفعہ میرے رسول سے کہتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک مری ہوئی تابل آیا, ایک مری ہوئی گول آیا, لا کر کے میرے رسول کے قدموں میں پھینکتا ہے. کہتا ہے او محمد اگر یہ آپ کا کلمہ پڑھ لینا تو میں بھی پڑھ لوں گا. میرے نبی نے کہا پڑھ لے میرا کلمہ,
پڑھ لے میرا کلمہ. جب سارے چھوڑیں گے, سارے منہ موڑیں گے, میں محمد وہاں پر کرم کے دروازے کھول دوں گا. اس لیے پڑھ لے میرا, پڑھ لے. کہتا ہو محمد اگر یہ پڑھ لے گی میں بھی پڑھ لوں گا. میرے نبی مسکرائے, میرے رسول مسکرا کر کہتے ہیں او قبیلے کے سردار سچ کہتا ہے. فرمایا ہاں ہاں اگر یہ پڑھ لے گا میں بھی پڑھ لوں گا, اگر یہ پڑھے گی میں بھی پڑھوں گا. فرمایا جانور زندہ بھی ہو تو بول نہیں سکتا, اوپر سے مرا بھی ہے نا. میرے محمد سے کہتا ہے یہ پڑھ لے گا میں, پڑھ لے گی میں بھی پڑھ لوں گا. میرے نبی مسکرائے, مسکرا کر کہتے ہو قبیلے کے سردار سچ کہتا ہے یہ پڑھ لے تو بھی پڑھ لے گا. فرمایا ہاں ہاں اگر یہ پڑھ لے گا تو میں بھی پڑھ لوں گا. ارے وہ یہ نہیں جانتا تھا میرے نبی تو درخت کو بلائے, درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر کے جڑوں کو کھیرتا ہوا میرے محمد کی بارگاہ میں آ کر میرے نبی کے کلمے پڑھنے لگ جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا تھا جب علی کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے میرے نبی کی محبت میں, یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں کسی مولوی پیر کی کہانی نہیں, میرے علی کی نماز قضا ہو گئی, وہ بھی عصر کی نماز. میرے نبی کا سر انور ہے, علی کی گود ہے, میرے لجپال نبی علی کی گود کے اندر اپنا سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں. میرے محمد نے نماز عصر پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم, علی نے نہ پڑھی. علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے, میرے محمد کے رخسار پر پڑے. میرے رسول نے یوں دیکھا, فرمایا علی, فرمایا جی آقا, فرمایا کس لیے رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. میرے نبی نے کہا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کا ویر ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, پھر میں قضا پڑھوں, میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے اشارہ کیا, سورج کو اشارہ کیا نا. ایک روایت ہے 70,000 فرشتے سورج کو غروب کرنے کی ڈیوٹی ہے, ایک روایت ہے 12,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, سورج کو غروب کرتے ہیں. رب نے ڈیوٹی لگائی ہے, سورج غروب ہو گیا, میرے نبی کی انگلی کا اشارہ کیا, سورج دوبارہ پلٹ آیا. ایک فرشتہ بول کر کہتا ہے وہ ساری زندگی ہم اسے اتارتے رہے, آج یہ ہمیں لے کر کے جا رہا ہے. فرمایا یہ لے کر کے نہیں بلکہ میرے محمد کی انگلی کا اشارہ لے کر کے جا رہا ہے. میرے رسول کی انگلی کا اشارہ. اب سورج پلٹ آیا, علی نے نماز پڑھی, جب نماز پڑھی نا سورج واپس پلٹ گیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں جس نبی کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس محمد کے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی. جس محمد کے پنجے میں اتنی طاقت ہے اس محمد کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی. جس محمد کے بازو میں اتنی طاقت ہے اس محمد کی ایک تن میں کتنی طاقت ہوگی. جس محمد کی ایک تن میں اتنی طاقت ہے اس محمد کے 5 تن میں کتنی طاقت ہوگی.
نصورا اور دھمدم سارے مولا مل کر بولو بڑے زور سے بڑے شوق سے پائیں نعرے پنجن سوا لکھ نعرہ حیدری جو نہ بولے اس کا بھی بلا پائیں نعرے پنجن سوا لکھ نعرہ حیدری میں کیوں نہ سورا اور دھمدم علی میں کیوں نہ سورا اور دھمدم علی امداد علی تو بنگی ہر ولی اور میں کیوں نہ سورا اور دھمدم علی امداد علی تو بنگی ہر ولی کیوں نہ سورا میرے نبی تو چاند کو گم دے تو چاند سینہ چیر دیتا ہے. میرے نبی اگر سورج کو بلائے تو پلٹ آتا ہے. وہ کہتا ہے وہ نہیں جانتا تھا یہ کوئی شان پوچھنی ہو تو ابو بکر سے پوچھتے, یہ پوچھنی ہو تو علی سے پوچھتے کہ میرے رسول تو اوپر دیکھتے ہیں تو ستارے نیچے آ جاتے ہیں, میرے رسول کے سر پر آ جاتے ہیں. میرے نبی دنیا میں آئے ولادت ہو تو سلامی دینے کے لیے آسمان کے ستارے نیچے آ کر کے اوپر جاتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتا تھا. ارے یہ شان پوچھنی تھی تو کسی صحابی سے پوچھتا. میرے رسول نے مختصر کا سچ کہتا ہے یہ پڑھ لے گا تو بھی پڑھ لے گا, فرمایا ہاں یہ پڑھ لے تو میں بھی پڑھ لوں گا. میرے نبی مسکرائے, اس مری ہوئی تب کی طرف دیکھا, اس مری ہوئی کوہ کی طرف دیکھا, اس مری ہوئی گروہ کی طرف دیکھا, جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں گروہ, اسے عربی میں دم کہتے ہیں. فرمایا وہ کوہ, میرے رسول نے اس کی طرف دیکھا نا, یوں مڑ کر کے دیکھتے کہتے یا تب منیانا, اوے کو ذرا اسے بتا میں کانو منیانا, منیانا ذرا بتا میں کانو. قسم پیدا کرنے والے کی حدیثوں میں حدیث چمک رہی ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں جب میرے رسول نے یہ کہا اس میں جان بھی آ گئی, زبان بھی آ گئی, حرکت بھی آ گئی, میرے نبی کے کلمے بھی پڑھنے لگ گئی. فرمایا میں اکثر کہا کرتا ہوں آقا کوجے سہی, کملے سہی, محبوبہ کمینے سہی, گندے سہی, کیسے سہی, آقا تیرے کلمے والے, تیرے نام لیوا, تیرے امتی. آقا اگر آپ تب پر نظر ڈالتے ہیں اس میں جان بھی آتی ہے, زبان بھی آتی ہے, بولنے بھی لگ جاتی ہے. آقا آج اس محرات عالم میں بیٹھ کر کے عالم تصورات میں اپنی پگڑیاں آپ کے در پر رکھ کر کے ایک ہی صدا کرتے, کوجے سہی, کملے سہی, آقا کمینے سہی, آقا ہم پر بھی نظر کرم کر دے تاکہ ہمارا سیادینہ بھی صاف ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون ہے؟ فرمایا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ, او سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. او میں تمہارا, او میں تمہارا, رسول اللہ. آقا کوجا سہی, کملا سہی, محبوبہ کنڈا سہی, کیسا سہی, آپ کے کلمے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہو. میں تمہارا, او میں تمہارا, تمہارا یا رسول اللہ. ارے کو بولتی ہے لبیک وصابک یا
رسول नारे तकबीर, रिसालत, नारे हैदरी, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, लब्बैक मैं हाजिर, आका आपने मुझे बुलाया? फरमाया मेरे नबी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। फरमाया या तब वो मान रहा और बोल रहा ऐसे बता मैं कौन हूं? फरमाया अब तब बोलती है क़ालत तब इन्नका अंत रसूल रब्बिल आलमीन। मैं गवाही देती हूँ आप रब्बुल आलमीन के सच्चे सुच्चे रसूल हैं। अब मेरे नबी के कदमों में पड़ गया, मेरे रसूल के कदमों में पड़ता है ना, वो इश्क अपना जान होता है, इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कमे काबा तेना करबला वेखना जिथे जावे चुका देवे आशिक नसर नाए काबा तेना करबला वेखना। मैं मेरे नबी के कदमों में पड़ गया, कदमों में पड़ करके ना मेरे रसूल के कदमों से मट्टी उठा उठा कर सर में डालने लग गया। वो सर में डाल कर कहता है वो हमसे तो ये जंगल के जानवर अच्छे जो मोहम्मद की शान और मकाम जानते हैं, हमसे तो ये वीराने के जानवर अच्छे हैं जो नबी की शान और मकाम जानते हैं। फरमाया 1000 का लश्कर जो मेरे नबी का सर कलम करने आया था, लेकिन जब नबी का अंदाज देखा ना सर कलम नहीं बल्कि सर दे करके ईमान ले करके कलमा ले करके वहां से चले। मेरी नजर से आज दिन तक रवायत नहीं गुजरी कि 1000 बंदे ने यकदम मेरे नबी की बारगाह में सिवाय इसके किसी था पर दिल दिया हो। जब कबीले के सरदार ने पढ़ा ना, पीछे जितने थे सब ने पढ़ लिया और फिर वहां पर आशर कलम उठाता कहता है लगाते थे नारा वो ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते थे नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मिल जाइए मेरे साथ लगाते थे नारा। अच्छा मैं शेर पढ़ना तो मजा आसना तू सब पढ़ने तो बीजी मजा आसना, ये गल कोई नहीं ना कि तू सब मजाक के नीचे लेके चलो मेरे पास मजा चला गया। अच्छा फरमाया लगाते थे नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। से कहता है कलमा पढ़ के ना कहता है आका वो बात पक्की है ना जो वादा किया था, या रसूल अल्लाह जो वादा किया था। फरमाया कलमा पढ़ ले, जब सारे छोड़ेंगे तो सवेरी कब्र में मैं मोहम्मद आऊंगा। फरमाया हाँ हाँ कलमा पढ़ना तेरा काम है, यहाँ वहां वहां तेरी बिगड़ी बना देना मुझ मोहम्मद का काम है। फरमाया उठे कमली वाला आवेगा सानू कमली थे छुपावेगा हर दुख दर्द पिया बचावेगा अकेला
چل رہا ہوں میں یہ کلمے کی فرمائش میرے بھائیوں کی تھی بس میں اپنے بھائیوں کی یہ فرمائش پوری کر کے اختتام کرتا ہوں پڑھیے لا یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور کھولیے کھولیے زبان کی گرا کھولیے ایک کلمہ کلمے والے دا ایک کلمہ کلمے والے دا اسے امت دے رکھوالے دا اے نبی نوری تاجو حوالے دا اکلا سرور صلی علی یا محمد اٹھے جاگ جمعے دی پیشی اے نیندر کی کر سیرت بخش سی اکلا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد ہمیں کام دے گا ہمیں سرخرو کرے گا وہ یہ میرے رسول نہ آتے میرے نبی نہ آتے یا پڑھے لکھے حضرات ہیں یہ میں ویسے اس طرح کی بات نہیں قسم ہے میرے رسول کی کہ اس دنیا میں اگر اجالا آیا ہے تو یہ میرے رسول کی میلاد کا صدقہ ہے میرے نبی کا صدقہ ہے ورنہ آپ کہیں نا آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں وہ اپنی ہی بچیوں کی اپنی ہی جگر کے ٹکڑوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں وہ ایک چھوٹی سی بات پر لڑائیاں ہوتی اور صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن جب سونو نبی آیا نا میرے ذہن میں ایک بات ہے چلو میں کالی دیتا ہوں سب سے جو خوبصورت صحابی تھے نا میرے رسول کے سب سے سونے صحابی آپ کو پتا ہے کون تھی حضرت دحیہ کلبی یہ بہت خوبصورت تھی حدیث کہتی ہے جبرائیل امین بھی جب انسانی شکل میں رسول اللہ کے دروازے پر آتے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے روح امین جن کی شکل میں آتا وہ کتنے خوبصورت ہوں گے وہ کتنے سونے ہوں گے کہ جن کی شکل میں روح امین آیا کرتے انسانی شکل میں ایک دفعہ گزرے نا سامنے سے گزرے بس میں آخری بات کر کے کام کرتا ہوں میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے اور سامنے سے حضرت دحیہ کلبی میرے رسول کی نظر پڑی نا یا اللہ اتنا سونا اور یہ دوزخ میں جائے یا اللہ تیرے نبی کو یہ گوارا دے اتنا خوبصورت یہ جہنم میں جائے یا اللہ سے اب صبح کی نماز میرے رسول نے پڑھی نا تو مسجد نبوی کا مصلی تھا میرے رسول بیٹھے تھے اور جبریل امین آ گئے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جسے مانگا تھا نا وہ ابھی ابھی آنے والا ہے آپ نے اٹھنا نہیں اتنے میں حضرت دحیہ کلبی آئے میرے رسول کا کلمہ پڑھا میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جلدی جلدی اور شارٹ یہ پڑھ رہا ہوں بات اگر پوری کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی میں جو بات دینا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا سناؤ دحیہ کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام سے پہلے کی بات نہ سنا دوں کلمے سے پہلے کی بات نہ سنا دوں آپ کی آمد سے پہلے کی بات نہ سنا دوں میرے نبی نے کہا دحیہ کلبی سنا دی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے میرے آقا میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا ہے
میرے نبی کی آنکھیں آبدیدہ، صحابہ بھی رو پڑے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں شام کو تجارت کی غرض سے گیا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو عزت کی نظر سے دیکھنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ آقا میں طویل عرصے کے بعد آیا، جب میں گھر میں آیا دروازے پر دستک دی، میری بیٹی دوڑتی دوڑتی آئی، آ کر دروازہ کھولا، میں نے کہا بیوی سامنے کھڑی ہے، سین گئی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ باپ نے بیٹی کو نہیں دیکھا، بیٹی نے باپ کو نہیں دیکھا، فرمایا میرے سرتاج یہ آپ کی ہی بیٹی ہے، میں نے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا، یہ توہین ہے، تو نے اسے کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا باپ بیٹی کو پکڑ کر کے لے جانے لگا۔ میرے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ یاد آ گئی، میرے رسول نے کہا دیا قلبی بس کر دے نہ سنا، آقا آپ کو نہ سناؤں گا تو کس کو سناؤں گا؟ یا رسول اللہ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں کلمے سے پہلے کی بات ہو رہے، اب تو محمد کا غلام ہو گیا ہے، ساری داستان سناتا ہے آقا۔ جب میں بیٹی کو پکڑ کر کے لے جانے لگا، میری بیوی قدموں میں پڑ گئی، اسے نہ لے جا، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، اسے نہ لے جا۔ آقا میں نہ سمجھا، میرا دل نرم نہ ہوا، اس لیے اسلام جو نہیں تھا، کلمہ جو نہیں تھا، ایمان جو نہیں تھا، آقا جب میں لے جانے لگا میری بیوی کہتی ہے میرے شوہر اگر لے ہی جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن میں اپنی بیٹی کو بڑی عزت سے اپنے گھر سے الوداع کرتی ہے، میں اپنی بیٹیوں کو بڑی شان سے اپنے گھر سے الوداع کرتی ہے، لے ہی جانا چاہتے ہو پہلے مجھے اسے دلا کر کے دلہن بنا لینے دو۔ ماں بیٹی کو لے گئی، جا کر کے نہلانے لگ گئی نا، زلفیں سوار رہی ہے، بیٹی کہتی ہے اماں کبھی اس انداز میں پہلے زلفیں نہ سواری، ماں کبھی اس انداز میں پہلے پیار نہ کیا جو آج کر رہی ہے۔ فرمایا میرے بیٹی اب شاید میری تیری آخری ملاقات ہو، ارے میں لے کر کے اختصار میں نے لے کر کے جب جانے لگا، حضرت دہیا قلبی کہتی ہے راستے میں عرب کی گرمی کس سے ڈکی چھپی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے، میری بیٹی اپنے چادر سے میرے چہرے کو صاف کر رہی ہے، اختصار جب میں وہاں لے گیا کڑا کھودنے لگ گیا، کڑے کے اندر جب میں کڑا کھود رہا تھا میری بیٹی سامنے بیٹھی تھی، میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی، آقا میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا، میرے محبوبہ میرے آقا جب میں اسے کھڑے کے حوالے کرنے لگ گیا، اس سرود کی سرزمین میں اس دھلیان کی ٹھوک میں بیٹھ کر کے اپنے آقا کے لیے بیٹھنے والے، اگر وہ میرا نبی نہ آتا یہ بجہانت کہاں سے جاتی، عزت بیٹی کو کہاں سے ملتی، ماں کے قدموں میں جنت کون بتاتا، باپ جنت کا درمیانی درس کون دیتا، اگر میرا نبی نہ آتا، اگر میرا رسول نہ آتا، اگر میرے نبی کی میلاد نہ ہوتی، آقا میں بیٹی کو گڑے کے حوالے کرنے لگ گیا، جب میں دفن کرنے لگ گیا میری بیٹی کہتی ہے ابو ایسا کر مجھے گڑے کے حوالے نہ کر، او میری بیٹی تو میرے لیے توہین ہے، تو میرے لیے تذلیل ہے، تجھے گھر میں نہیں رکھ سکتا، ذرا نظر دوڑاؤ تو صحیح نا، اگر آج بیٹے کو کانٹا چبھتا ہے ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، آج اگر بیٹے کو دکھ پہنچتا ہے باپ کا کلیجہ پھٹنے پہ آتا ہے، آج اگر بیٹے کو کے سامنے ماں کو دکھ آ جائے تو بیٹا کہتا ہے اماں تجھے دکھ نہ آئے پتر کو آ جائے، اگر باپ کو ٹھیس پہنچتی ہے باپ اور بیٹے اور ماں اور بیٹے
بیٹے کی محبتوں کا عالم یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے محمد نے بتایا، یہ میرے نبی کی میلاد نے بتایا، یہ میرے رسول کی آمد نے بتایا۔ اب ہوا یہ بیٹا جب میں کھڑے کے حوالے بیٹی کو کرنے لگ گیا، بیٹی کہتی ہے ابو مجھے اس کھڑے کے حوالے نہ کیجئے، اگر گھر میں رکھنا تو ہی ہے، مجھے ان درختوں کے ساتھ باندھ دو، رات کی تاریکی میں موذی جانور آ کر کے کھا جائیں گے، لیکن بابا میں آپ کے گھر کی طرف کبھی مڑ کر کے نہیں آؤں گی، ابو میں آپ کے دروازے کی طرف مڑ کر کے کبھی نہیں آؤں گی، لیکن بابا مجھے زندہ دفن نہ کیجئے۔ حضرت دہیا قلبی بھی سنا کر کے رو پڑے، میرے نبی بھی اب دیدہ ہو گئے، صحابہ بھی رو پڑے، جے کملی والیا یتیم دے مسکین بیچارے کی کر دے، ہاتھ رکھ دا کون یتیم دے مسکین بیچارے کی کر دے، بیٹی کہتی ہے مجھے نہ دفنا دو، آخر میں مٹی ڈالنے لگیا حتیٰ کہ یہاں کندو تک آ گئی۔ میری بیٹی کہتی ہے ابو اگر دفنانا ہی ہے مجھے نہیں چھوڑنا تو مدینے کی طرف میرا چہرہ کر لو، شاید میری ماں آتی ہو، مدینے کی طرف میرا چہرہ کر دو، شاید میری امی آتی ہو، آخری دفعہ میں اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لوں، آخری دفعہ میں اپنی امی کے چہرے کی زیارت کر لوں، لیکن بابا مجھے دفنانا ہی ہے۔ فرمایا میری چادر لے جاؤ، جب میری ماں پوچھے گی میرے بارے میں، جب میری امی سوال کرے گی میرے بارے میں، میری بیٹی کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، میری بیٹی کس کے حوالے کر کے آئے ہو، فرمایا ہے میرے ابو میری چادر میری ماں کو دے دینا، میری چادر میری امی کو دے دینا، اور کہہ دینا اب قیامت والے دن ہی ماں اور بیٹی کی آپس میں ملاقات۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی زندہ دفن کر دی، اگر میرے نبی کی آمد نہ ہوتی تو یہ بہار کہاں سے آتی؟ ہر طرف کفر ہی کفر تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میرے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ بیٹیوں کو عزت کی نظر سے، ماں کو پیار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت دہیا کلبی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے نا، اب ذرا اب دیکھیے میرے نبی کے دروازے پر، بس میری آخری بات ہے، میرے رسول کی بارگاہ میں آ رہے تو پورا پنجہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہے بلکہ پنجوں کے بل آ رہے۔ میرے نبی نے پوچھا دہیا کلبی کیا بات ہے، کوئی پاؤں میں زخم آ گیا کہ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا، چاہتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کر کے نہ مر جائے۔ آقا میں چاہتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کر کے نہ مر جائے۔ جب نبی کا میلاد نہیں تھا، آمد نہیں تھی، تو کیسے تھے اپنے ہاتھوں سے بچیاں دفن کر رہے تھے؟ جب نبی والے ہو گئے تو یا رسول اللہ یہ بھی دل نہیں کرتا کہ پاؤں کے نیچے وہ چیونٹی آ کر کے مر جائے۔ میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے محبت میں بیٹھنے والوں، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ کہ اولیاء کاملین کے مجربات میں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، وہاں پورا سال امن ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں۔ فرمایا جہاں، اور شیخ عبدالحق محدث دیلمی، جانتے ہو یہ کتنا بڑا بندہ ہے عبدالحق؟ یہ وہ بندہ ہے جسے میرے رسول نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی دفعات سے بیداری کے اندر اپنا رخ زیبا دکھایا۔ اور اس پاک و ہند میں سب سے پہلے جس شخص نے حدیث کا علم لایا اس کا نام عبدالحق ہے۔
یہ دیوبندیوں کے بھی استاد ہیں، یہ بریلویوں کے بھی استاد ہیں، یہ حدیثوں کے بھی استاد ہیں، سب کی سند جا کر انہیں سے ملتی ہے۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں شیخ عبداللہ محمد سیدی، ہر ایک مکتب فکر کا بندہ حدیث کے علم میں انہی کا محروم منت ہے، انہی کے دروازے سے خیرات لینے والا ہے۔ یہ وہ عبداللہ کے، اور یہ جانتے ہو یہ وہ عبداللہ کے جنہوں نے اپنی لحیہ مبارک سے رسول اللہ کے روزے پر جھاڑو دیا ہے۔ اتنے شان والا وہ بندہ ہوگا کہ جسے میرے رسول نے اپنے روح زیبا کی زیارت کروائی ہوگی، اتنا کمال والا کی ذات ہوگی وہ کہ جس نے حدیث لکھنے پڑھانے جب بیٹھے تو فرمایا میرے رسول نے خود رہنمائی فرمائی اور میرے رسول خود انہیں اپنے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اور وہ عبداللہ فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا اللہ پوچھے گا کہ فرمایا ساری زندگی حدیث پڑھاتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے گزری، فرمایا شاید یہ میری قبول ہوگی کہ نہ قبول ہوگی۔ فرمایا پوچھنے والے نے جب پوچھا تو فرمایا عبداللہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ فرمایا جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا تو میرا مالک پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو صاف صاف کہہ دوں گا اے میرے اللہ جب تیرے نبی کے آنے کے دن آتے تھے اپنے محبوب کی محفل سجایا کرتا تھا، اس ذکر کو کیا کرتا تھا، اس نبی کے ذکر کے صدقے میں عبداللہ پر مہربانی اور فضل فرما دیا۔ اس لیے باقی کوئی چیز شاید دکھلاوے کے لیے رد ہو جائے، نماز پڑھی، ذکر پڑھا، کوئی اور چیز دکھلاوا اس میں آ جائے تو رد ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے درود و سلام اگر دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ رسول اللہ کا ذکر قبول ہی قبول ہے کہ دکھلاتے ہوئے کے لیے کیا جائے تب بھی قبول ہے۔ اس لیے عبداللہ کہتے ہیں میں قیامت والے دن اگر میرا پوچھے گا تو فرمایا میں اپنے محبوب کا جو ذکر کیا کرتا تھا، آمد کی باتیں کیا کرتا تھا، اللہ اس ذکر کے صدقے میں عبداللہ پر مہربانیاں فرما۔ یہ ہمارے اسلاف کا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میرے ان جوانوں نے، میرے ان بھائیوں نے، میرے ان عزیزوں نے جس طرح مل کر کے اس محفل کو سجایا، میرے اللہ اگر کوئی اچھا میرا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہے، میرے اللہ اس اچھے عمل کا صدقہ ہمارے ان بھائیوں پر کرم فرما، مہربانی فرما، فضل فرما، اس پوری بستی پر اپنا فضل فرما۔ یہ سفید ریش ہے، یہ بزرگ ہے، میں واللہ باللہ میرا اپنا گھر ہے، یہ بات کو نہیں میں وہاں ہوتا ہوں تو یہ نہیں، میں اس جگہ کو بھی اپنا گھر سمجھتا ہوں اور یہ میرا اپنا گھر ہے، میں کوئی باہر نہیں بیٹھا ہوں، کسی اور میں خطیب اور انداز میں نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت بخیر رحمت رکھے اور اس محفل کے سجانے